ایک آدمی امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب یہ بتائیے عید کی نماز آپ کہاں پڑھائیے گا؟ بولا عید کی نماز کہاں پڑھائیں گے؟ عیدگاہ میں پڑھائیں گے؟ بولا تو ہم نہیں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھائیے۔ بولے کہے مسجد میں پڑھو؟ عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ میں نبی کی سنت ہے، کوئی عذر ہو، پریشانی ہو، آندھی ہو، پانی ہو، تب مجبوری کے ساتھ مسجد میں پڑھی جائے گی، لیکن عید کی نماز تو عیدگاہ میں پڑھنا ہے، تم کو کیا پریشانی ہے، عیدگاہ میں پڑھ لینا۔ بولا نہیں، وہ میرا بھائی جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، اس لیے وہ جہاں نماز پڑھے گا ہم وہاں نماز نہیں پڑھیں۔ بھائی سے چل رہی تھی تو امام صاحب بولا کہ بابو عیدگاہ میں نماز پڑھنا وہ میرے دوسری طرف رہے گا، تم بائیں طرف رہے گا، وہ اگر دائیں طرف رہے گا تم بائیں طرف رہنا، اگر وہ بائیں طرف رہے گا تم دائیں طرف رہنا، نماز پڑھو گھر آؤ گے۔ بولا امام صاحب آپ دائیں بائیں کی طرف کہہ رہے ہیں، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے۔ بولا واہ بیٹا واہ، بہت اچھی دشمنی نبھا رہا ہے، قربان جاؤ کہ بھائی جنت میں چلا جائے گا تو ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے، تو جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جاؤ جہنم میں ٹھکیا کھاؤ جا کر، سب گرمی فرشتہ نکال دے گا تمہارا، 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے۔ اچھا اس کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ بڑا اونچا مقام ہوگا۔ باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، تاج۔ اب وہ تاج کیسا تاج ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی جو حافظ قرآن کے باپ کے سر پر اور ماں کے سر پر پہنایا جائے گا، کتنی روشنی ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ سورج کی روشنی تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے سر پہ تاج پہنایا گیا؟ یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہے؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ کوئی انبیاء نہیں ہے۔ تو پھر وہ لوگ پوچھیں گے یہ کوئی شہداء ہے؟ کہا کہ شہداء بھی نہیں ہے۔ تو پھر لوگ پوچھیں گے یہ کوئی صالحین کی جماعت میں سے ہے؟ کہا کہ نہیں صالحین کی جماعت میں سے بھی نہیں ہے۔ صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں۔ تو بھائی آخر یہ ہے کون جن کو یہ تاج پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ سبحان اللہ مولانا ماشاءاللہ۔ جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ہم آپ کو اپنے بچے کو انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، ہندی پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، سنسکرت پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، ہر بھاشا پڑھے گا۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اگر پڑھے گا تو اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، افضل وہ ہے، اشرف وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ تعجب والی بات، یہاں تو قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج کتنے لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، فجر سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت کیے ہو، ذرا ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہو، کتنے لوگوں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے مسلمانوں؟ ٹائم نہیں ہے، قرآن نکلے گا، قرآن ہم پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ جب شب برات آئے گا۔ شب برات ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ ارے شب برات جانتے ہیں کس کو کہتا شب برات؟ ارے حلوا کا مہینہ، یہ صحیح سمجھے گا۔ شب برات شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے یہ، اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں شب کی تاریخ آتی ہے۔ لوگ شعبان نہیں سمجھتے بعض لوگ، اور اس کو حلوا کا مہینہ کہیے گا نا سمجھ بولے او شب رات، ہم کو پتا ہے۔
माँ अपने बेटे को कहेगी बेटा दादा मर गया है, कुरान निकालो ना, शबे बरात है आज कुरान पढ़ दो। कुरान बेटा पढ़कर ताक में रख दिया, फिर दूसरे दिन कब कुरान निकलेगा? जब दादा दादी नाना नानी कोई मर जाएगा तब कुरान निकलेगा। बेटा जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, दादा के पास में दादा का रूह। वहां सूरह यासीन पढ़ी गई। अच्छा कुरान कब पढ़ा जाएगा, कब निकलेगा? सुनो, हाँ एक मौके पर और भी कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब किसी से झगड़ा होगा, जब किसी से लड़ाई होगी। उठाओ कुरान, तुम सच्चा हो कुरान उठाओ, अल्लाह कुरान उठाओ। कुरान कुरान इसीलिए आया था, अल्लाह ने ऐसी नाजिल किया था कुरान को कसम खाने के लिए। मुसलमानों अब भी अगर नहीं जगे, अब भी अगर नहीं सुधरे तो बहुत धुलाई होने वाली है, बात याद रखिए। अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है कि नहीं? अरे पता है, आपको पता नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, आपको खबर नहीं है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, और कुर्बान जाओ वक्फ बिल का बिल पास हो गया। वक्फ बिल पास हुआ ना, पता है कि नहीं है? अरे बोलो भाई पता है? हाँ पता तो है, ये है। तो अब क्या कीजिएगा? बोला मक्के काटेंगे, मक्के काटेंगे। वक्फ बिल पास हुआ तो उससे क्या मतलब है? जाने मौलवी, हमको क्या मतलब है? ये मौलवियों का मसला है, ये उलमा का मसला है, ये तंजीम का मसला है, हमको क्या लेना देना है? लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ, मौलाना अबुल हसन अली रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। कई बरस पहले एक जुमला आपने कहा था, मुसलमानों होश में आ जाओ, अगर अब भी नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जो तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। खाली गोश्त खाने से होगा? 300 टका किलो गोश्त, हफ्ता में 4 दिन इसको गोश्त चाहिए, बगैर बोटी का रोटी नहीं खाएगा। वक़्फ़ बिल क्या है इसको पता नहीं है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसे पता नहीं है, इसे खबर नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। एक बात याद रखो, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमति व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना, हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज और 5 वक्ता नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है, और उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जो साहिब निसाब है, खाने काबा का हज करना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फर्ज है। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सब करकरिया नोट से, एटीएम से निकला। राखे के मन छा, लेकिन मुनासिब नहीं है। और हजरत आपके हवाले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, बोलो कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے۔ مدرسے نہ ہو، آسام میں 1300 مدرسے میں تالے لگا دیے گئے۔ مسلمانوں جگو، 1300 مدرسے بند کر دیے گئے، 1300 1300 تالے لگا دیے گئے، کہے لگا دیے گئے، صاحب آپ نے میرے مدرسوں میں تالا کیوں لگایا؟ قربان جاؤ، تو جواب یہ ملا کہ ان مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو یہی کہیں گے بھائی، مدرسوں میں بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو آپ بھی آ کر پڑھو مدرسے میں، پھر دیکھو کہ بچے کو یہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ انسان بن جائے گا۔ جو بھی پڑھے گا وہ کیا بن جائے گا؟ انسان بن جائے گا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ لاریب کتاب ہے۔ جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں مقام کو بلند فرمائے گا۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے۔ بھائی بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ جائے، موقع ملے گا بیٹا، موقع ملے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کہ تقریر کر کے نیچے اترے نا تو ایک لڑکی کی خواہش تھی کہ حضرت میرے طرف سے تھوڑی سی چائے پی لیجیے آپ۔ ایک چائے کی دکان وہیں تھی، چائے والا ہی بڑا خوش ہوا، مار اسٹوو میں ہوا بھر رہا تھا، کٹ 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 کٹ، حضرت بیٹھی بیٹھی۔ اب وہ بیٹھ گئے وہیں پر، اب لڑکا سب گھیر لیا۔ ایک بچہ دیکھے ایسے کھڑا تھا تو بڑا یہ آیا تو میں نے کہا بیٹا کہے کھڑے، بیٹھو بیٹھو تم بھی چائے پیو۔ بولے کی پیو چاہو دیڑ ٹک آ جاؤ وہ ہوتے لگا چاہ کو نہیں رکھ۔ اور قربان جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تم شکر کرو، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے۔ گھر گھر میں یہی، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ایک بچہ کتنے کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ارے زور سے بولو اور قربان جاؤ۔ اور مسلمانوں سنو، یہ کس کو لے کر جائے گا؟ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ یہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا اللہ اس کو جنت کے اندر میں داخل ہو جاتا، داخل کر دے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جاتے؟ ہم بھی جنت میں جاتے، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا، میرا پوتا بھی نہ عالم دین ہوتا، میرا نواسا بھی حافظ قرآن ہوتا، لیکن وقت نکل گیا، اب وقت نہیں، اب وقت نہیں ہے۔ میرا ناتی پوتا بیٹا بڑا ہو گیا، اب حافظ قرآن نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مسلمانوں سنو، الحمدللہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ دنیا میں کر لیں گے نا، انشاءاللہ دنیا میں کر لیں گے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو بلند فرما دے گا، آخرت میں بلند فرما دے گا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔
اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا احسان، ارے بولو، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قربان جاؤ، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ تو جائیں گے، ان کے علاوہ 10 جائے گا. کون کون جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا. ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے میرے نظر کے سامنے میں، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ عمل میں بتاؤں کتنے لوگ وہ عمل کرو گے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ. عمل بڑا آسان ہے، بڑا آسان عمل ہے. ওনার জন্য আমি 10 دعا করব. جو یہ عمل کرے گا، جو یہ کام کرے گا، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا دعا کروں گا؟ 10 دعا کروں گا. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اے مسلمانوں سنو، آج یہ موقع ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، نہیں بنا سکے. دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو. اللہ دولت دیا، پیسہ دیا، زمین دیا، سونا دیا، چاندی دیا ہے الحمدللہ دیا ہے. تو الحمدللہ اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ تیرے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. ایک بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، اسی پیسے سے ایک یتیم بچہ کو، بے سہارا بچہ کو، غریب بچہ کو، مدرسہ میں پڑھنے والے مہمان رسول کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو. اللہ یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں تیرے مقام کو بلند فرما دے گا. اتنا بڑا مجمع ہے کوئی اپنے ماں باپ کا، چاہے ماں باپ کے نام پر اگر یہ عمل کریں گے تو قیامت تک یہ مدرسہ جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گا. حضرت مدرسہ ابوبکر صدیق، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مسلمانوں، یہ عمل کر کے مر جاؤ گے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، دوست یاد کرے یا نہ کرے، قسم خدا کہ اللہ قیامت تک تیرے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، مجھے 5 آدمی چاہیے. دیکھیے میں تھوڑا سوال کروں گا، اللہ نے اگر آپ کو بڑھا کر دیا ہے آپ بڑھا چڑھا کر بھی دے سکتے ہیں. سنو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. قرض حسنا، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. یا اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہے، ساری دنیا کو پالنے والے آپ ہیں، کھلانے والے آپ ہیں. یا اللہ آپ قرضہ لے کر کیا کیجئے گا؟ کس کے لیے قرضہ؟ یا اللہ تیری بیوی نہیں ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو ماں باپ سے پاک ہے. یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، پھر یہ پیسہ کیا ہوگا؟ تو سنو، میرا اللہ انہی کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مدرسوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مسجدوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے. اللہ آگے کہتا ہے کہ اس قرضہ کو پھر ہم اسے واپس کریں گے. کیسے؟ بڑھا چڑھا کر. اللہ کہتا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر اسے واپس کر دوں گا. اس مجمع کے اندر میں کوئی سخی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ ایک بچے کو، 7 بچے ہیں، 7 آدمی کم از کم تیار ہو جائے انشاءاللہ. 7 آدمی تیار ہو، ایک آدمی 2 بچے 3 بچے کا بھی خرچ ادا کر سکتے الحمدللہ. 10,000 روپے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے منیمم 2 سال چاہیے، 2 سال چاہیے الحمدللہ. 2 سال کا خرچ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا خرچ الحمدللہ 10,000 روپے کم سے کم مان کے چلیے الحمدللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا؟ پہلے نظر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو کہ انشاءاللہ حضرت ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا، ایک بچہ میرا دانا کھا کر حافظ قرآن بنے گا. انشاءاللہ ہم اس کے لیے 10 دعا کر دیں گے. پہلا کوئی مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر صاحب ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو ہو، کسان ہو، تاجر ہو، کوئی ہو، پہلے اپنا نام پیش کرے. انشاءاللہ پہلا آدمی انشاءاللہ ওনার জন্য আমি 10 دعا করব. 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. 7 بچے ہیں، کم سے کم 7 آدمی تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں. ہے کوئی میرا پہلا بھائی انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، 10,000 روپے دینے والا، انشاءاللہ 10,000 روپے خرچ کرنے والا پہلا کوئی مسلمان، پہلا کوئی مرد مجاہد، پہلا کوئی دین کا سپاہی. کھڑے ہو جا بھائی، بس کھڑے ہو جا.
حضرت نام لکھیے گا, دیکھیے تو نور امام بھائی, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نور امام بھائی. الحمدللہ ہمارے نور امام بھائی نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا. اللہ انہاں دان تو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, اللہ دانے دانے برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. پرتھم جن ہوئے گلو, پرتھم جن ہوئے گلو ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ میرا نور عالم بھائی کی طرح کوئی میرا دوسرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ. جلدی کرو ماشاءاللہ, سوچو مت بھائی, سوچنا کیا ہے بھائی, جس اللہ نے دولت دیا, کھیت کا مالک بنایا, سونے چاندی کا مالک بنایا ہے, اسی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے, اللہ دے گا. مسلمانوں یقین بناؤ, یقین بناؤ. میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن پڑھو, اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا, ایک کا بدلہ 10 دوں گا, میں 10 دوں گا, دنیا میں 10, آخرت میں 70 دوں گا. الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور 10,000 روپے دینے والا, ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا ہے. دیکھیں میرا بھائی تیار ہوا. بھائی ہاتھ اٹھائیے, مبارک بھائی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ مبارک بھائی. اللہ مبارک بھائی کے دان کو قبول کرے نا. یا اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان عمل میں, کھیتوں کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ مبارک بھائی کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرما دے. اللہ نے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ ارے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں. اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. اے مسلمانوں دیکھنا, یہ 10,000 روپے کا بدلہ اللہ کیسے دے گا؟ اب 10,000 دے رہے ہیں نا, کیسے دے گا, کہاں سے دے گا, کدھر سے دے گا, آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. یقین بناؤ. اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے, ایک کا بدلہ 10. اللہ ایک کا بدلہ 10 دے گا, 10 دے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا, 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور ہے کوئی میرا بھائی, اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. یہ جمع غفیر ہے, یہ لوگوں کا سیلاب ہے. قربان جاؤ میرے بھائی, کم از کم 7 آدمی تو ہونا چاہیے ماشاءاللہ. 7 بچے حافظ قرآن میں ہیں, 7 آدمی تو کم از کم تیار ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی انشاءاللہ تیار ہو جائے الحمدللہ. مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے, اللہ کسی نہ کسی کو تیار کروائے گا. اللہ اشارہ کرے گا, ٹھیک وہ تیار ہو جائے گا. اللہ جس کو توفیق دے دے گا, ٹھیک وہ بندہ تیار ہو جائے گا. میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ جس کو اشارہ کر دے گا, اللہ جس کو توفیق دے دے گا, ٹھیک وہ بندہ کھڑا. اے جنید بھائی, اے نعرے تکبیر. 5 بچہ, ایک بچہ, 5 بچہ. اچھا ماشاءاللہ. جنید بابو, جنید بغدادی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. انہوں نے ایک بچے کی خرچ کو قبول کیا. اللہ انعام دان تو قبول کرے. اللہ جنید بابو کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, کمائی میں, گھر میں برکت دے. اللہ جنید بابو کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرما دے. কত জন হলো? আরে কত জন হলো? 3. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. اور قربان جاؤ, اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. چوتھے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی جنید جیسا, نور عالم جیسا نوجوان, مبارک جیسا نوجوان کوئی چوتھے نمبر پہ انشاءاللہ تیار ہو جاؤ. اے میرے بچوں, 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, کوئی بڑی رقم نہیں. ابھی کے زمانے کے حساب سے 10,000 روپے کوئی بڑی رقم ہے؟ ارے بولو بھائی, کوئی بڑی رقم ہے؟ کوئی بڑی رقم ہے؟ بولیے نا بھائی, رقیم کوئی بڑی رقم ہے؟ دیکھا کہ نہیں. ایک بات یاد رکھیے, جو دینے والا ہے وہ دے گا. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا, چاہے رہے یا نہ رہے, لیکن وہ دے گا ضرور. اور جو نہیں دینے والا ہے, یہ تقریر سنائیے مت, تقریر کھلا کے الٹا دیجیے, 1 ٹکا نہیں دے گا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھ. اے بچہ محمد سالم, نعرے تکبیر. ارے بلند آواز سے نعرے تکبیر. محمد سالم نوجوان, حافظ محمد سالم, حافظ قرآن, حامل قرآن, عامل قرآن, قاری قرآن, قاری سالم صاحب دامت برکاتہ. ایک بچہ خرچ. اچھا اللہ اس بچے کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, علم میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرما. آمین بولے تو. কতজন হলো?
4 जन हो लो, दिनों रात मिलाकर के वक्त की नमाज है 5, हाथेर कोटा उंगली। देखो हम कहते दुआ लेकर जाओ, एक बात याद रखो, दुआ से तकदीर बदलती है, दुआ से, जोर से बोलिए, तकदीर बदल जाती है। जहां दुनिया की कोशिशें खत्म हो जाती है, वहां से दुआ काम करती है। जब डॉक्टर परेशान हो जाता है ना, तो हाथ उठा देता है, बोलता आई एम सॉरी, अब दुआ कीजिए। अब एक हजरत जलसे में गए थे, एक नौजवान बहुत खिदमत किया, हजरत खुश हो गए, बोला है बेटा तोर नाम की? बोला हमार नाम छेदीला। तो भाई कोई नाम, आज बोला जब कोई नाम हो, तुमने बड़ी खिदमत की बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? बोला कुछ भी कर दिए। तो हजरत ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, औलाद है, बच्चा उच्चा है? ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला ठीक है जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ हम दुआ कर देंगे, जाओ। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए। वो लड़का फिर खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछ लिया कि बेटा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? अच्छा।